السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں بڑا ہی پیارا اور نہایت ہی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے کہ اس ناگفتہ بے حالات میں، بگڑے ہوئے حالات میں ہم مسلمانوں کو ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے، ایسے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اور ایسے اختلافات کو حل کرنے کے لیے قرآن مقدسہ کے اندر بہت ہی اہم اور پیارا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ مسلمانوں مایوس نہ ہو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، عزت تمہیں ملے گی، سربلندی تمہیں ملے گی، کامیابی تمہیں ملے گی، حکومت تمہیں ملے گی، شرط ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ کائنات کے لوگوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، مشکلات سے بچنا چاہتے ہو، بگڑے ہوئے حالات کا سامنا صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہو، ناگفتہ بحالات میں اپنی عزت کو اور اپنے دین کو، اگر اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو، تو صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے، یا ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا ارتکاب کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور بھی ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، زمین کا انہیں بادشاہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا، زمین کا رہبر اور رہنما بنایا تھا، زمین کا بادشاہ بنایا تھا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور رب العالمین ان کے لیے ان کے اس دین کو مستحکم بنا دے گا، ثابت کر دے گا، مضبوط کر دے گا، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پسند کرتا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، رب العالمین نے بیان فرمایا کائنات کے لوگوں، جب تم سچے مومن بنو گے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے، عمل صالح کا جب تم ارتکاب کرنے لگو گے، زمین کے بادشاہ بھی تم ہی رہو گے، تمہارے دلوں میں جو خوف و ہراس ہے، دشمنوں کا جو تمہارے دلوں میں خوف ہے، دشمنوں کی جو تمہارے دلوں میں دہشت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس خوف کو، اس دہشت کو امن سے بدل دے گا۔ لیکن شرط لگائے، پہلی شرط مومن، ایمان، دوسری شرط عمل صالح، اور تیسری شرط یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرتے ہو اور میرے عبادت کے ساتھ، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ خوبیاں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اگر ہم اس طرح سے مومن ہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ اور مسلمانوں، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہم ایک جو ہے کافر کے ملک میں ہیں، حاکم جو ہے بڑا ہی ظالم ہے۔ نہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جہاں بھی رہ رہے ہیں، کسی کے باپ کا وہ ملک نہیں۔
اللہ نے کہا innal arda lillah، پوری کائنات پوری زمین اللہ کی ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، جس کو چاہے خلیفہ بنا دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے رب العالمین وقت کا حاکم بنا دے، سپر پاور بنا دے، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، لیکن رب نے بیان فرمایا کائنات کے لوگوں انجام متقیوں کے ساتھ ہے، آخری فیصلہ آخری انجام یہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو میسج دیتی ہے کہ مسلمانوں ایسے بگڑے ہوئے حالات میں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو صاف شفاف بنانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مومن بن جائے۔ اور مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین بڑے ہی پیارے انداز میں مومنانہ صفات بیان فرمایا سورۃ الانفال کے اندر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ رب العالمین کے جلال کا تذکرہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ذات کو بیان کیا جائے، تو سچے مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی کبریائی کو سن کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جسم میں رقت طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کی کبریائی کو سن کر کے، اللہ کی ذات کو سن کر کے، اللہ کی بڑائی کو سن کر کے، اللہ کی عظمت کو سن کر کے، اللہ کے جاہ و جلال کو سن کر کے۔ سچے مومن کی یہ علامت ہے۔ مومن کون لوگ؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل پر رقت طاری ہو جائے، ان کا دل دہل جائے۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، اللہ کے قانون کو بیان کیا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور سچے مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے، اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہو گیا دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈر سکتا، دنیا کی کسی طاقت سے وہ گھبرا نہیں سکتا۔ مسلمانوں وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہی تو تھے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ رستم کے دربار میں پہنچے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیان کرنے لگے۔ رستم گھبرا گیا کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی ہمت ہمارے دربار میں ہوتے ہوئے بھی اس قدر جرات مندانہ گفتگو، گھبرا گیا۔ ربیع بن عامر نے کہا تھا جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد وحدہ۔ ربیع بن عامر نے کہا میرے وجود کا مقصد، مسلمانوں کے وجود کا مقصد اس حدیث کے اندر ہے۔ ربیع بن عامر نے کہا میرے وجود کا مقصد بندوں کے غلامی سے آزاد کر کے اللہ واحد کا غلام بنانا، یہ مسلمانوں کا مقصد اول ہے، ہمارے وجود کا مقصد اول ہے، ہمیں اس کو اپنانا ہوگا۔ تو ایک مومن کی جو ہے تیسری صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلی صفات اللہ کی کبریائی بڑائی کو سن کر کے ڈرنا، دوسری صفات اللہ کے قانون کو سن کر کے ایمان بڑھانا، ایمان بڑھ جانا، تیسری صفت اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا۔ اور الذین یقیمون الصلاۃ، سچے مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے، پنج وقتہ نماز قائم کرتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز خود پڑھتے، نماز اپنے فیملی کو پڑھاتے، دوست و احباب کو بھی پڑھاتے، نماز خود پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگ سچے مومن ہیں۔ اور پانچویں صفات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب العالمین نے جو کچھ بھی نوازا ہے، کم نوازا اللہ کے راستے میں کم خرچ کرتے، زیادہ نوازا زیادہ یعنی جتنا بھی اللہ نے نوازا اپنی طاقت کے بقدر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، پریشان حال لوگوں میں، لوگوں پر وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کائنات کے لوگوں یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اور جن کے اندر یہ پانچ خوبیاں پیدا ہو جائیں، کائنات کے لوگوں، دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے ڈرا سکتی، نہ تو اسے سرنگو کر سکتی ہے، نہ تو اسے دبا سکتی، نہ تو اسے بھگا سکتی، نہ تو اسے اسلام سے ہٹا سکتی، ناممکن چیز ہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو
اپنے اندر یہ مومنانہ جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو سورۃ الانفال کے حوالے سے ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، غالباً یہاں 5 خوبیوں کا تذکرہ ہے، ہمیں اور آپ کو ان 5 خوبیوں کا متحمل ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو مذکورہ مومنانہ صفات سے، مومنانہ خوبیوں سے متصف ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔